بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حلال جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک غیر اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی، قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی، اور زمانے کے دستور کے موافق آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی ہے، البتہ اس کی روح اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی، اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہے، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کے نشانی اور یادگار مقرر کیا، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے، ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑے تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ، فقیر کو بھی کھلاؤ، ہاں وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے انسانوں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارا تابعدار بنا دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور اے پیغمبر، مخلصین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ حج ہی میں دوسرے مقام پر اسے شعائر اللہ میں سے قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی ہے۔ قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والے تقوی خداوندی کا مظہر قرار دیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شعائر اللہ کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ سابق انبیاء اکرام علیہم السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے اور آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازوں میں 70 گنا کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہیں، یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر اور ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی،
جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کی تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بقرہ عید ذوالحجہ کی مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ بقرہ عید اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا۔ اس لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی لیے آج کا ویڈیو یہ سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، بقرہ عید کا تہوار ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہوتا ہے جس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گنہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہیں یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، ان پر قربانی معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے سفر شرعی کے مطابق دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہیں ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو۔ اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رہنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو چاہیے کہ یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر اطلاع کر دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنون پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنون پر واجب نہیں ہے۔ مجنون سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب بقرہ عید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔
اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ خود عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس میں اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو تو ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں، قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں پر عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گنہگار ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن قربانی کرنا بے حد ہی پسند اور محبوب ہے۔ بقرہ عید کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرہ عید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہر مسلمان یہ دیکھ لیں کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن کرتی ہے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ قربانی کے جانور کے کسی بھی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اس سے قربانی کے جانور کی بے حرمتی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں۔ اس لیے دل میں بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔